میرے اللہ میری مدد فرما، دشمنوں کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رو کر دے۔ دوستو، یہ قسط ارطغرل غازی کی زندگی کا ایک تاریخی موڑ ثابت ہوتی ہے۔ جہاں سب کو لگ رہا تھا کہ حلب کا امیر ایک اجنبی قبیلے کی بات نہیں مانے گا، وہاں ارطغرل نے اپنی ذہانت اور ایمانداری سے سب کو حیران کر دیا۔ لیکن یاد رہے، جہاں ارطغرل کو کامیابی ملی، وہیں صلیبیوں کے محل میں صف ماتم بچھ گئی۔ وہ اب ارطغرل کو ختم کرنے کے لیے نئے جال بن رہے ہیں۔ دوستو، کیا امیر حلب کے دربار میں موجود غدار ارطغرل کو وہاں سے نکلنے دیں گے؟ ٹائٹس کا غصہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اب قبیلے میں اپنی مزید سازشوں کے جال بننے والا ہے۔ ادھر ارطغرل کو امیر حلب نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ نوجوان، ہم تمہاری بہادری سے متاثر ہوئے، لہٰذا تم اپنے پسند کی جگہ کو لے سکتے ہو۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ باقی رہا۔ اور دوسری جانب قبیلے کے اندر قافلہ اپنی تیاری پر تھا۔ مال تجارت لے کر قافلہ حلب سے آگے جا رہا تھا اور ارطغرل اپنی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جو ان کو امیر حلب کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن ان کے پیچھے ایک جاسوس غدار لگا ہوا تھا۔ ارطغرل نے اس غدار کو وہیں پر قابو کر لیا، لیکن وہ زہر کھا کر مر گیا اور قافلے پر کاراتویا نے حملہ کر دیا۔ کیا کاراتویا کا حملہ کردوکلو کو ذبح کر سکا، اس کو ختم کر سکا؟ ادھر استاد اعظم اور اس کے حواری آپس میں صف ماتم کر رہے تھے۔ دوستو، کیا گندوق اس حملے میں بچ سکا؟ اس جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی قسط کو ضرور دیکھیے۔